بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دینی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، عسکری اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور بین الاقوامی صورتحال میں بھی آج اس کی اہمیت ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قابل ذکر چینل ایسا نہیں ہے، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں اس کی گرما گرم خبریں نہ آ رہی ہوں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عالمی انقلاب برپا کیا گیا اور جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تمام ادیان پر اللہ ان کے دین کو غالب فرمائے گا۔ تو یہ بات جو قرآن پاک میں کہہ دی گئی ہے بالکل قطعی بات ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے اسلام کو منتخب کیا گیا اور تمام انبیاء کے لیے اسلام کا انتخاب کیا گیا، اور گویا دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا حکم فرمایا، اور پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر مہر لگا دی گئی کہ تا قیامت الاسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ اور میں کبھی کبھی گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاً یہی دین ہے جس کا کہیں یہودیت نام رکھ دیا گیا، کہیں عیسائیت نام رکھ دیا گیا، سابعیت نام رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ہندو مذہب کا جو نام اختیار کیا گیا وہ بھی غلط ہے۔ سناتن دھرم صحیح ہے، اس ملک کا جو ویدک دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے، اور سناتن دھرم کے وہی معنی ہیں جو الدین القیم کے ہیں، جو صحیح دین کے اور دائمی دین کے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر سناتن دھرم کی صحیح تشریح کی جائے تو وہ پھر اسلام ہی کے لفظ سے ظاہر ہوگی، اور محمد ان دی بائبل میں ڈیوڈ بنجامین نے یہ بات لکھی ہے کہ شلوم کا جو لفظ ہے وہ در حقیقت اسلام کا لفظ ہے جو بائبل میں استعمال ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا بھی دعویٰ کیا کہ محمد کے لفظ کے ساتھ بائبل میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اور اناجیل میں احمد کا لفظ استعمال ہوا جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اناجیل کی جو تشریحات اور تحقیقات ہیں ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ اب ہم چونکہ اسلام کو ایک قومی مذہب کی حیثیت سے پیش کرنے لگے، ہندوستان کی سیاست دو قومی نظریے پر مبنی تھی، جس کی بنیاد پر دو ٹکڑے ہوئے، پھر تین ٹکڑے ہوئے، پاکستان گویا ایک قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، ہندوستان ایک قوم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے، اور ہم نے اس طرح مذہب کو قومیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یورپ میں نیشنلزم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک فکری بت ہے، اور اس فکری بت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر مذہب کی حقیقت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو ہمیں اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ تمام جغرافیائی حدود سے اور تمام نسلی حدود سے اور جن چیزوں سے لوگوں میں تفریق ہوتی ہے اس سے بلند ہے۔ وہ تو صرف سرنڈر ٹو دی ول آف گاڈ جو ہے اس کا نظریہ پیش کرتا ہے، اس لیے ایشور کہیے یا اللہ کہیے یا لارڈ یا گاڈ کہیے، ہر شکل میں ہم اس مالک کا تصور پیش کرتے ہیں جو یکا و تنہا ہے، اور اس کے ساتھ سب کا رابطہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس مقصد کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جو انقلاب برپا کیا، آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ یہی نہیں ٹھہرے گا، رومن امپائر فتح ہوگی اور پرشین امپائر فتح ہوگی۔ جب کسریٰ کو آپ کے مرض الوفات میں مارا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ ولا یہلکن قیصر فلا قیصر بعدہ۔ کسریٰ تباہ ہو گیا، اب کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، آئندہ قیصر بھی تباہ ہو جائے گا، کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے فرمائی تھی، اور 1450 سال گزر گئے ہیں، ایران میں کوئی کسریٰ نہیں ہوا پھر، اور روم میں کوئی قیصر نہیں ہوا پھر۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس نئے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر کی جگہ 90 سے پہلے تک ایک طرف رشین امپائر تھی،
اور ایک طرف امریکن امپائر، رشین بلاک، امریکن بلاک۔ رشین بلاک کا جنازہ افغانستان میں 90 تک نکال دیا گیا۔ اب جو دور ہے 2021 کا دور، اس میں امریکہ کا جنازہ نکل رہا ہے، مزید نکل جائے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 15 ہجری میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جس میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت عمر کے سلسلے میں عیسائیوں نے یہ درخواست کی تھی حضرت ابو عبیدہ سے کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیے، ہم انہی کے ہاتھ میں چابیاں دے دیں گے۔ تو حضرت عمر مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے اور انہیں چابیاں دی گئیں، اور حضرت عمر نے جس طرح امن و سلامتی کا عملی درس دیا ہے کہ جس وقت کلیسا میں تھے اور ظہر کا وقت آ گیا تھا اور پادریوں نے کہا کہ نماز آپ یہاں پڑھ لیں، تو فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لوں گا تو تمہارا کلیسا چھن نہ جائے، کہیں اس کو لوگ زبردستی مسجد نہ بنا لیں، اس لیے جہاں مسجد اقصیٰ تھی میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ باہر جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ جگہ تھی، وہاں صفائی کی گئی، خود وہ صفائی میں شریک ہوئے، دھلائی کی گئی، پھر حضرت عمر نے ظہر کی نماز وہاں پڑھی، اور اس کے بعد ایک جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں جو حضرت عمر نے گویا ان کے ساتھ معاملہ کیا، وہ ایسا سلامتی کا اور امن کا اور عطا اور نوازش کا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ فاتح قوم اس طرح مفتوح قوم کو سویلین رائٹس دے، ہیومن رائٹس دے، اور پرسن اللہ ان کا منظور کرے، ان کو پورے اختیارات دیے گئے، اور یہ کہ ان کا کلیسا محفوظ رکھا جائے گا، ان کی مذہبی جو رسومات ہیں وہ محفوظ رکھی جائیں گی۔ تو اسلام نے ہر جگہ یہی کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیمات ہیں اللہ و رسول کی، وہ یہی ہے کہ اسلام تو امن و سلامتی کا پیغمبر ہے، اور وہ صرف ظالموں کے ہاتھوں سے اور ان کے شکنجوں سے عوام کو آزاد کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلام میں زور زبردستی ہوتی تو عوام اس کو بحیثیت مذہب کے قبول نہ کرتے، لیکن جہاں مسلمان گئے، عراق میں، سیریا میں، ایران میں، افغانستان میں، ازبکستان میں، اور ادھر ایجپٹ سے لے کر مراکو تک، وہاں 100% لوگ مسلمان ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ظالموں کو ہٹا رہے ہیں اور ہمیں آزادی دینے کے لیے آئے ہیں، یہ بات سب نے محسوس کی، اس لیے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے اس کو فتح کیا گیا۔ پھر جو ٹکراؤ تھا فلسطین کی سرزمین کا، وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں سے چارج لیا تھا، اور چارج بھی پرامن طریقے پر لیا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا 5ویں صدی کے اختتام پر 492 کے قریب، کہ جب مسلمانوں کی خانہ جنگیوں اور انتشار کی وجہ سے صلیبیوں نے اسے چھین لیا، اور تقریباً 585 تک پھر وہ ان کے ہاتھ میں رہا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے یعنی صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو واپس لیا۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ سرمایہ ہے، اور سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میں بات یہ واضح فرما دی گئی ہے کہ آخری نبی کی عالمی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جائے، پھر پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء برپا ہوئے ہیں سب کی امامت کر کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ محمد امام الانبیاء ہیں اور سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ یہودیوں سے مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کو پناہ دی ہے، اسپین میں انہوں نے پناہ دی ہے، ٹرکی میں انہوں نے پناہ دی ہے، تمام ملکوں میں ان کو پناہ دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پناہ دی، حقوق دیے، ہر طرح کی راحت فراہم کی، اور یہ شرط تھی کہ غداری نہ کریں۔ جب غداری کی بنو قینقاع نے تو ان کو نکالا گیا، جب غداری کی بنو نذیر نے تو ان کو نکالا گیا، جب غداری کی بنو قریظہ نے تو ان کو سزا دی گئی، اور تورات کے مطابق سزا دی گئی۔ باقی ٹسل مسلمانوں اور یہودیوں کی نہیں تھی، ٹسل تو عیسائیوں اور یہودیوں کی رہی، اور اتنی بھیانک رہی ہے کہ قرآن پاک میں تو بہت اجمالی حوالے ہیں، لیکن اگر آپ یورپین لٹریچر دیکھیں اور ہسٹری دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایسی بھیانک جنگیں عیسائیوں اور یہودیوں میں ہوئی ہیں کہ آگ کے الاؤ جلا جلا کر کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو پھینکا، کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو پھینکا، ہاتھ پیر کاٹے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، یہ وہ کرتے رہے۔
اور حضرت عیسیٰ سے پہلے بخت نصر نے جو عراق کا حاکم تھا 585 قبل مسیح میں جو حملہ کیا تھا، اس زمانے میں اس نے یہودیوں کے تتر بتر کر دیا اور جو مسجد تھی اسے توڑ دیا، تورات کے سارے نسخے جلا دیے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا تھا جو بڑا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ سن 70 عیسوی میں پیش آیا جب ٹائٹس نے عیسائیوں کا پارٹ لیتے ہوئے یہودیوں کو مارا، بری طرح مارا، یعنی قتل عام کیا گیا۔ یہ دو بڑے واقعات ہیں۔ اس کے بعد پورے یورپ کی تاریخ پڑھیے تو ہر ملک سے، جو یورپ میں ممالک ہیں ان میں سے ہر ملک سے قتل عام یہودیوں کا کر کے نکالا گیا ہے۔ آخری مثال ہٹلر کی ہے جرمنی میں، جس نے ان کو بڑی تعداد میں مارا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا رحم دلی کا کیا، ہمدردی کا کیا، انسانی حقوق کو ملحوظ رکھا، اور بالخصوص اسپین سے جو لوگ نکالے گئے اور وہ ترکی میں آ کر آباد ہو گئے تو ترکی حکومت نے ان کو تحفظ عطا کیا۔ اب کیسی عجیب بات ہے، کتنے غدار، کیسے بدعہد، کیسے خائن ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں جب حضرت موسیٰ کو انہوں نے ستایا، بچھڑے کی پوجا کی، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی شریک تھے اس بچھڑے کی پوجا میں انہیں ذبح کر دیا جائے۔ تورات کہتی ہے اور تلمود کہتی ہے کہ 3000 یہودیوں کو حضرت موسیٰ نے انہی کے بھائیوں کے ذریعے ذبح کروایا جزیرہ نما سینا میں۔ یہ تاریخ ہے ان کی، اور تلمود اور تورات میں بے شمار قصے بیان کیے گئے ہیں ان پر عذاب الہی کے۔ تو ایسی قوم جس پر عذاب آتا رہا، اور قرآن صرف نہیں کہتا ہے، تورات کہتی، تلمود کہتی، اور بعد کی پوری تاریخ کہتی، مسلمان ان کو تحفظ دیتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی رعایت رکھتے، حق ان کا ادا کرتے، کسی فلسطینی کو نہ چھیڑتے، ناجائز جگہ پر نہ آتے، لیکن وہ بڑا منحوس تھا برطانیہ کا وزیر خارجہ بلفور اور ادھر روس کا لینن، جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہودیوں کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ ارے تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ تم 1 انچ زمین کے مالک نہیں فلسطین کے، تو تم کسی غیر کو لا کر فلسطینیوں کو نکال کر ان کا قتل عام کر کے کیسے بسا دو گے؟ لیکن برطانیہ کے جرائم سے بھری تاریخ سے ہم ہندوستانی خوب واقف ہیں۔ لاکھوں انسانوں کو یہاں ذبح کیا گیا ہے۔ یہی برطانوی تھے جنہوں نے 50,000 علماء کو دلی سے مراد آباد تک ہر درخت پر سولی دے کے لٹکایا تھا، اور انہوں نے پورے بنگال کو تباہ کیا تھا، وہاں لوٹا تھا۔ تو یہ جو قومیں ہیں، یورپین قومیں جن میں سر فہرست برطانیہ، یہ قائم ہوئی ہیں انسانی لاشوں پر، اور ایسا لگتا تھا ان کی جنگوں کے دوران کہ آدم خور بھیڑیے نکل آئے ہیں جو انسانوں کا خون چوس لینا چاہتے ہیں۔ تو بہت ہی خطرناک قسم کی تاریخ ہے، اور یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو برطانیہ نے سازش کی اور جس کو فوراً امریکہ نے قبول کیا، اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو یہودیوں کا ہی قائم کردہ ایک ادارہ تھا، بیک میں وہ تھے، اس نے فوراً منظوری دی۔ ایک ناجائز زمین پر ایک قوم کا اس طرح سے آباد کیا جانا، اور پھر جو وہاں کے اصل مالک تھے ان کو گھروں سے نکالنا، ان کے گھر توڑ دینا، اپنی آبادیاں بسانا، کس قانون میں جائز؟ UN کا چارٹر ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ اس کے پیچھے کچھ غنڈے اور بدماش ہیں جن کو ویٹو پاور دی گئی ہے۔ ویٹو پاور کا مطلب ہر حق جو انسان کو دیا گیا ہو، عورت کو دیا گیا ہو، کسی بچے کو دیا گیا ہو، اس کو چھیننے والے غنڈے ویٹو پاور رکھنے والے ملک کہلاتے ہیں۔ امریکہ نے کتنی مرتبہ ویٹو پاور استعمال کر کے فلسطینیوں پر ظلم کو موقع فراہم کیا، اور پوری دنیا میں، کبھی ویتنام میں، کبھی صومالیہ میں، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی سیریا میں، کبھی لیبیا میں، کبھی یمن میں، ظلم میں جو سب سے زیادہ شریک رہا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ برطانیہ۔ اس اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیلی حکومت ناجائز ہے، ان کا کوئی نہ تاریخی حق ہے نہ مذہبی حق ہے، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ ہر دور میں اکرام کا کیا اور حقوق کی ادائیگی کا کیا، کاش کہ وہ یہ سبق پڑھتے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، نہ ان کی زمین ہمیں چھیننی چاہیے، اور نہ ہمیں کسی ایسی ناجائز حکومت کو قائم کرنا چاہیے۔ یہودیوں میں جو ربائی کہلاتے ہیں، عام طور پر کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہنتے ہیں اور کالا ہیٹ پہنتے ہیں، اور 2 لٹیں وہ لٹکاتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے، اور داڑھی رکھتے ہیں، سب کے سب پابندی سے۔ یہ اسرائیل کی حکومت کو حرام کہتے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہے اسرائیل، اور جب تک کہ ان کے نزدیک جب تک کہ مسیح نہ آ جائیں، ان کے مسیح نہ آ جائیں، اس وقت تک حکومت کا قیام حرام قرار دیا گیا ہے تورات میں اور تلمود میں۔ اس لیے یہ زائنسٹ ہیں، یہ بدماش و مجرم اور خبیث لوگ ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں جو امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، خود اسرائیل میں ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، یعنی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حق بالکل واضح ہے اور ایک ناحق حکومت قائم ہے، اور پھر جو جرائم اس کے ہیں، جس طرح وہ ظلم کرتے ہیں اور عمارتوں کو اور ان کی چھتوں کو وہاں رہنے والے بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر گرا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدم خور بھیڑیے یہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ایسی خونی تاریخ ہے جس کو لکھنے کا کام صرف یہودیوں نے کیا ہے، اور اس میں UNO، امریکہ اور برطانیہ، خاص طور پر فرانس وغیرہ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے جب ان کی طرف سے انسانی حقوق کی بات کی جائے، یا حقوق نسواں کی، یا حقوق اطفال کی، اور ان کے دن منائے جائیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابلیسی چالیں ہیں۔ کبھی دنیا کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور کبھی ان کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر بہت ہی کم وقت میں نے چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی حیثیت صرف عنوانات کی ہے۔ ہر عنوان کے تحت ایک مستقل تقریر کی جا سکتی ہے۔ اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔